ہمارے ساتھ جناب مظفر حنفی کے فرزند پرویز مظفر موجود ہیں برمنگھم سے. ہم ان سے مظفر صاحب کی کچھ یادیں تازہ کرتے ہیں. پرویز صاحب، جو مظفر صاحب کے کچھ خوبصورت واقعات ہیں دیگر شعراء کے ساتھ، بڑے شعراء کے ساتھ، ان میں سے کچھ واقعات راحت اندوری صاحب کے ساتھ پیش آئے. تو اگر آپ کچھ ان خوشگوار واقعات کو بیان کر سکیں ہمارے دوستوں کے لیے. جی ویسے تو والد محترم کے بہت سارے واقعات ہیں اور مجھے معلوم ہے، لیکن آپ نے اچھا پوچھا کہ راحت اندوری صاحب کے حوالے سے. جیسے آپ کو علم ہوگا کہ راحت اندوری صاحب تو ایک بہت مقبول نام ہے اسٹیج کا اور شاعری کا. تو وہ پاپا کا بہت احترام کرتے تھے. تو ایک واقعہ تو ہے کہ کانپور میں حلیم کالج میں مشاعرہ ہو رہا تھا. تو جب راحت اندوری اور پاپا صدارت کر رہے تھے، تو راحت اندوری صاحب کو جب اسٹیج پر پڑھنے کے لیے دعوت کلام دی گئی، وہ مائک پر آ کے کہتے ہیں پاپا کی طرف دیکھ کے کہ ڈاکٹر صاحب، اگر میں آپ کے معیار کی چیزیں پڑھوں گا تو پبلک مجھے ہوٹ کر دے گی، تو پلیز مجھے دھندا کرنے کی اجازت دیجیے. تو دیکھیے اتنا دبنگ شاعر جو ہے پاپا کی کس طریقے سے عزت کرتا تھا. تو ان کو معلوم تھا کہ معیار مشاعرے کا معیار کس طریقے کا ہوتا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی معیاری کلام کو انہوں نے برقرار رکھا. تو ایک عجب انداز کی پاپا کی بہت عزت کرتے تھے. ایک واقعہ میں آپ کو اور سناؤں کہ پاپا وہاں سے راحت اندوری صاحب کے ساتھ سفر کر رہے تھے. کلکتہ سے سفر شروع ہوا اور پاپا کو بھوپال اترنا تھا اور راحت اندوری صاحب کو آگے اندور جانا تھا. تو ٹرین رات کو جب بھوپال کے اسٹیشن پر رکی تو وہ پاپا کے ساتھ اتر کے پاپا کا سوٹ کے ساتھ میں لے کے اسٹیشن سے باہر آئے. پاپا کو وہ ٹیکسی انہوں نے کروائی اور ٹیکسی کروا کے یہ خطرہ مول لے کے کہ ٹرین چھوٹ بھی سکتی ہے، تب بھی وہ پاپا کو باہر تک چھوڑنے آئے اور پھر جا کے واپس جا کے وہ ٹرین میں آگے کے سفر کے لیے. اچھا، ایک واقعہ آپ سناتے ہیں اکثر کہ جس میں راحت اندوری صاحب کو بھی بلایا گیا اور حنفی صاحب کو بھی، اور اس میں انتظامیہ نے شاید کوئی ٹیکسی بھیجی اور کہا کہ پہلے جی حنفی صاحب کو دے دو. وہ کچھ یاد تازہ کیجیے. جی وہ بھی پر لطف واقعہ ہے. ابھی مجھے سال یاد نہیں آ رہا، لیکن کئی سال پہلے پاپا ایک مشاعرے میں گئے اور وہاں پہ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اور میرا خیال ہے راحت اندوری صاحب کا قیام کسی دوسرے ہوٹل میں تھا. یہ جدھر شہر کی بات مشاعرہ ہے. ہو، یہ ایئر مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن اندور میں تو ظاہر بات ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے سب کے اپنے پسندیدہ شعراء ہوتے ہیں اور راحت اندوری تو ایک بہت مقبول نام ہے، بہت بڑا نام ہے مشاعروں میں. تو ایک انتظامیہ سے ایک صاحب آئے پاپا کے پاس مشاعرہ ہونے سے 2-3 گھنٹے پہلے، یا آئی تھنک ایک دن پہلے آئے. کہتے ہیں جی کل ہاں میرا خیال ایک دن پہلے آئے جی. کہتے کل مشاعرہ ہوگا تو ہم اس ٹائم پہ ٹیکسی بھیج دیں گے اور آپ یہاں سے ٹیکسی سے ہو کے پھر وہ ٹیکسی وہاں جائے گی تو وہاں سے راحت اندوری صاحب کو پک کر لے گی. تو پاپا نے ان سے کہا کہ نہیں، ٹیکسی ایسا کرنا کہ پہلے وہ راحت کو پک کر لینا اور پھر مجھے ادھر سے آ کے ٹیکسی مجھے. تو ان صاحب کا جواب تھا، جی صاحب راحت اندوری ادھر آئیں گے. تو پاپا نے کہا ہاں راحت کو کہہ دینا اور ٹیکسی جو ہے نا ادھر آ جائے گی. تو وہ اسی ضد پر رہے تھے کہ راحت اندوری ادھر آئیں گے، کیونکہ ان کے لیے راحت اندوری ایک بڑا نام تھا. ہو سکتا ہے پاپا کو اتنا انہوں نے نہیں پڑھا ہو، تو اتنے میں راحت اندوری بھی پاپا سے ملنے تشریف لینے آ گئے. تو پاپا نے ان سے کہا کہ راحت اندوری ان کو سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو ان کو تھوڑا کہنے میں تکلف ہو رہا ہے. تو پاپا نے بتلایا تھا کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ٹیکسی پہلے تم کو پک کر لے پھر ادھر آ جانا. تو یہ کہتے ہیں ارے راحت اندوری ادھر آئیں. انہوں نے ان کو دوڑا لیا جو تھا کہ تمہیں معلوم نہیں کس سے تو بات کر رہا ہے. تو دور تک دوڑا. پھر وہ ناراض بھی ہو گئے تھے کہ شام تک کی مشاعرے میں شرکت نہیں کروں گا. تو پاپا نے سمجھایا بھی، غصہ وغیرہ جب اترا تو پھر جو ہے معاملہ ٹھنڈا ہو. تو اس طریقے کی عزت کرتے تھے. لیکن لوگوں کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے کوئی کسی کو پسند کرتا ہے. لیکن راحت اندوری صاحب پاپا کی ہمیشہ انہوں نے عزت کی. یعنی اپنے وقت کے ان ادب کے دو بڑے ناموں کا آپس میں ایک بڑا پرخلوص اور محبت اور احترام پر مبنی تعلق تھا. جی ہاں. اور بہت کبھی میں شکریہ. سناؤں گا راحت اندوری صاحب کے تو اور بھی قصے ہیں، کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو یہ ہم انشاءاللہ ایک اور قسط اس کے نام کریں گے، سارے سلسلے کے نام. پرویز صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ
یادوں کے تذکرے کے حوالے سے تذکرہ مظفر حنفی کی اگلی قسط میں انشاءاللہ دوستوں سے ملیں گے. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ.